ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، لکھتے مفتی صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی بعض لوگ بھینس کی قربانی پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ برائے مہربانی بھینس کی قربانی کے حوالے سے بیان کریں کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے 8 ازواج کا ذکر کیا ہے، 8 جانور ہیں اور بھینس ان 8 جانوروں میں نہیں ہے۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلے آپ ایک قانون سمجھ لیں کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک جانور حلال ہو، دوسرا پالتو ہو۔ جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو اس میں قربانی صحیح ہو جائے گی، اس کو قربانی کو درست کہا جائے گا۔ بھینس حلال جانور بھی ہے اور پالتو بھی ہے، ایک تو اس قانون کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی قباحت نہیں، دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، گائے ہی کی نسل کا ایک جانور ہے، گائے ہی کے خاندان کا جانور ہے، اسی لیے اس کی بہت ساری چیزیں گائے کے ساتھ ملتی ہیں۔ اسے گائے موش کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، چونکہ عربی میں گاف نہیں بولا جاتا، گاف کی جگہ جیم بول دیتے ہیں، جاموس لفظ گائے موش سے بنا ہے۔ یہ اس کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گائے ہی کی قسم کا ایک جانور ہے۔ رہی بات 8 ازواج والی بات، تو بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ 8 جانور گنوائے ہیں، جن میں بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بھیڑ کا ذکر کیا ہے، جبکہ بھیڑ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک بھیڑ ہے، ایک دمبا ہے، اور ان دونوں کی شکل و شباہت میں بھی فرق ہے، ان دونوں کی بناوٹ میں بھی فرق ہے کہ دمبے کے پیچھے ایک چکتی بنی ہوتی ہے، جبکہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ زان، اگر کوئی یہ کہے کہ زان لفظ ایسا ہے جو اون والے جانور کو کہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بے شک اس جانور کے نام کی وجہ سے دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی گائے کا نام مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا، گائے پر بھی ہوگا، بھینس پر بھی ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کے حوالے سے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا، تو سوال یہ پیدا ہوگا پھر بھینس کو حلال کس نے کہا؟ پھر یہ کیسے کہیں گے کہ بھینس حلال ہے؟ وہ بھی ہمیں قوانین کے سے پتہ چلتا ہے، اس کسی بھی جانور کی حلت اور حرمت کا تعلق مخصوص قانون کے ساتھ ہے۔ جب اس پر ہم قانون فٹ کرتے ہیں تو اس کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ہمارا معاشرہ بتلاتا ہے کہ یہ پالتو ہے، اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے حلال ہونا اور پالتو ہونا یہ 2 چیزیں ضروری تھیں۔ جیسے ہرن جانور جو ہے، ہرن جنگلی جانور ہے، حلال تو ہے لیکن پالتو نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ہرن کی قربانی کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے اس کی قربانی درست نہیں، بے شک جانور حلال تھا لیکن پالتو نہیں تھا۔ دوسری طرف اگر کوئی گدھے کی قربانی کر دیتا ہے، گدھے کو ذبح کر دیتا ہے، تو وہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ گدھا پالتو تو ہے لیکن حلال نہیں ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں جب اکٹھی ہوں گی، حلال ہو اور پالتو ہو، جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی تو اس قربانی کو صحیح کہنا پڑے گا، وہ قربانی درست ہوگی۔ اگر ان قوانین کو ہم اس پر فٹ نہیں کرتے، ان قوانین کے ذریعے سے ان کا ہم معرفت حاصل نہیں کرتے، تو پھر سوال حلت اور حرمت کا بھی پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو زیادہ جو بازاروں میں گوشت ملتا ہے وہ اسی جنس کا ملتا ہے، اور دودھ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ بھینس ہی کا پسند کیا جاتا ہے۔ پھر دودھ کی حلت کا کیا کریں گے؟ دودھ کس نے حلال کہہ دیا؟ اس کا گوشت کس نے حلال کہا؟ پھر باقی بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا میرے محترم بھائی، بجائے اس کے کہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، لوگوں میں وہم پیدا کیا جائے، اس سے زیادہ اچھا تھا کہ وہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے، ایسے لوگوں سے پوچھ لیتے جن کا یہ شعبہ ہے، وہ بتا دیتے۔ اور 1400 سال سے بھینس کو حلال ہی سمجھا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو بالخصوص ہندوستان میں یہ جانور زیادہ ہے، اور یہاں انہی جانور کو، انہی کا دودھ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، انہی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں میں شکوک و شبہات نہیں پھیلانے چاہیے۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ کرے، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ضرور وہ بھینس ہی کی قربانی کرے، بھینسے کی قربانی کرے، وہ گائے کی کر لے، اونٹ کی کر لے، وہ بکری کی کر لے۔
تو میرے محترم بھائی اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ کرے، لیکن یہ جو کرتا ہے اس کو منع نہ کرے، اس کو کرنے دے۔ جب علماء نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہماری ذمہ داری پہ آپ کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ یہ عند اللہ یہ مقبول ہے، یہ حلال جانور ہے، یہ ایسا جانور ہے جس کی قربانی درست ہے، ہم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں پھر آخری مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے، لیکن اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے سے بھی اجتناب کرے۔